बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 7 रमज़ान मुबारक बारोज़ बुध मैं आपके साथ एक ऐसा रूहानी अमल शेयर करने जा रहा हूँ जिससे अगर खुलूसे दिल से अदा किया जाए ना तो अल्लाह ताला की रहमत खास तौर पे मतवज्जो होती है। ये वो दिन है जिसमें जिक्र इलाही और खास तौर पर सूरा इखलास और लफ्ज मुबारक अल्लाहु समद का विर्द इंसान के दिल, घर और रिज्क के दरवाजों में नूर भर देता है। अगर आप अरसे से माली तंगी का शिकार हैं, अगर कारोबार में बरकत नहीं, अगर नौकरी के दरवाजे बंद महसूस होते हैं, अगर रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं, अगर घर में बेसुकूनी, झगड़े या परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही ना, अगर कर्ज का बोझ दिल में बोझ बना हुआ है, तो आज के दिन का ये अमल आपके लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। रमजान वो महीना है जिसमें एक नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये वो मुबारक वक्त है जब बंदा अपने रब से करीब होता है, दुआएं कबूलियत के दरवाजे पे दस्तक देती हैं और रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। खास तौर पर जब बंदा अल्लाह की वाहदानियत का इकरार करते हुए सूरह इखलास पढ़ता है ना, तो गोया वो अपने रब की बड़ाई बयान कर रहा होता है और अल्लाह ताला अपने जिक्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लुटाता। यार भाइयों, आज अगर कोई शख्स दिल की गहराई से यकीन और कामिल भरोसे के साथ इस वजीफे को अदा करे ना, तो अल्लाह ताला इसके लिए आसानियों के असबाब पैदा फरमा सकता है। बिगड़े हुए मामला संवर सकते हैं, रिस्क में कुशादगी आ सकती है, नौकरी या कारोबार के नए रास्ते खुल सकते हैं, औलाद के नसीब संवर सकते हैं और घर के हालात में सुकून और बरकत आ सकती है, बशर्तिया नियत साफ हो और यकीन कामल हो। ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। ये कोई तावीज़ नहीं, ये तौहीद का ऐलान है। ये कोई वक्ती सहारा नहीं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया है। रमजान के बाबरकत आयाम में क्या मालूम कौन सा लम्हा कबूलियत का हो जाए, क्या मालूम आज के दिन आपकी किस्मत का नया बाब खोल दे। इसलिए इस अमल को संजीदगी से सुने, मुकम्मल तरीका समझें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई अहम नुक्ता रह न जाए। माह रमजान वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। माह रमजान के महीने में नफल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है और सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है। अगर आप माह रमजान के महीने में अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं ना, अपने घर से हर तरह की मुश्किल और परेशानी का खात्मा चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो 7 रमजान पहले बुध के दिन एक बार इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ें। इंशाअल्लाह मैं किसी चीज का दावेदार नहीं, लेकिन आप ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के जो भी मांगोगे ना, सुबह पढ़ोगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों और कई घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ये इतना मुजर्रब और ताकतवर वजीफा है कि फौरी बुनियाद पर आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। बाज़-औक़ात आप वजीफा शुरू करते हैं, आप पे अल्लाह की रहमत और बरकत बरसने लगती है। बाज़-औक़ात वजीफा मुकम्मल होते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। बाज़-औक़ात आप ये वजीफा पढ़ के जो भी रब करीम से मांगते हैं ना, अल्लाह गैब से फरिश्तों को भेजता है, आसमान से नूरी मखलूक आती है और आपके बिगड़े काम संवर जाते हैं। माह रमजान के महीने को अब तक जो बंदा लापरवाही में गुजार चुका, जो माह रमजान की चांद रात की इबादत न कर सका, वो आज माह रमजान की 7 तारीख बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफा जिंदगी में सिर्फ एक बार करने की देर है, पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। ये वजीफा तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल देता है। आज अगर कोई मेरा भाई या बहन बेघर बैठा है, किराए के मकान पे रहता है, अपना जाती मकान चाहता है, तो 7 रमजान बुध के दिन ये वजीफा पढ़ो। अगर कोई बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ो। अगर कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लो। अगर आपके काम होते होते रह जाते हैं ना, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो माह रमजान के महीने में हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का वक्त है। माह रमजान के महीने में ना मांगोगे तो कब मांगोगे? माह रमजान के महीने में तो अल्लाह खुद खुली अदालत लगाए बैठा है, रिस्क के दरवाजे खुले हैं, रहमत और बरकत हर लम्हा बारिश की तरह बरस रही है। मेरे भाइयों,
جو شخص ماہ رمضان کی 7 تاریخ کو چادر پھیلا کے اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے، اللہ الصمد کو پڑھ لیتا ہے اور ایک قرآنی آیت مبارکہ کو یقین کامل اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ کی کئی سالوں کی رکی ہوئی خواہشیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی بگڑی ہوئی مشکلات اور پریشانیوں سے جکڑے ہوئے جتنے بھی کام ہیں نا، آج 7 رمضان پہلے بدھ کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے مکمل ہو جائیں گے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کے گھر میں مشکلیں اور پریشانیاں اس قدر ہیں نا کہ ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری پہلے آ جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو روزہ رکھے اللہ کی رضا کے لیے، سارا دن تمام گناہوں سے بچے، تمام برائیوں سے بچے، اس روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو بھی مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بہتر ہے۔ اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے نا کہ اس کے منہ سے آنے والی بدبو کو بھی پسند کرتا ہے، تو کیا وہ روزے دار کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ روزے دار کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ ہم لوگ لاپرواہی کر سکتے ہیں، ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور جو شخص میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے مانگے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہم لوگ ہیں کہ مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور اللہ کتنا رحمان ہے کہ کبھی شب برات کا مہینہ، کبھی شب معراج کا مہینہ، اور آج رمضان کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اب تک ماہ رمضان میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، یہ روزہ، نماز، تراویح ہر چیز پڑھو، لیکن جو خاص اعمال ہیں نا ان کو بھی لازمی پڑھو۔ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ خاص اعمال ان لوگوں کے لیے ہیں جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں اپنی تنگ دستی سے، اپنی پریشانیوں سے۔ آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے نا، ماہ رمضان کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ صبح سحری کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، آپ افطاری میں پڑھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا اور رب کریم سے آج اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، وہ چیز جس کے لیے آپ پورا سال ٹھوکریں کھاتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگوں کی گالیاں سنتے رہے، جو کام آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن کام ہے۔ آج کھلی آنکھوں سے اس کے کمالات دیکھو، صرف نیت کرنی ہے اور عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب ماہ رمضان کی 7 تاریخ پہلے بدھ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ ایسے مجرب اور طاقتور وظائف روزانہ کی بنیاد پہ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ماہ رمضان کے خاص وظائف ملتے رہیں گے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج ماہ رمضان کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، ماہ رمضان کے مہینے میں تو ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ہر انسان کی مشکلوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ آج تیرے بندے بھیکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ آج تیری شان کریمی کا واسطہ، آج جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے مالک مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں نا، قرض سے مکمل نجات عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، تیری رحمت کے محتاج ہیں، آج ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تیری عظمت کا واسطہ ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں ایک بار پھر
تیری عبادت کرنے، تجھے راضی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اے میرے مالک و مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں، دعا میں آپ کی شرکت ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ماہ رمضان کا 7واں روزہ اور بدھ کا دن ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، پورا دن پوری رات جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کرنا اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اس حاجت کی نیت کرنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آج جس کو بیٹا چاہیے وہ بیٹا مانگے، جو نوکری چاہتا ہے نوکری مانگے۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھیں، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے نا، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے بدھ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ دل میں جو مانگتے ہیں نا، اللہ غیبی فرشتوں سے آپ کی وہ حاجات پوری کرواتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے وہ مانگا جائے جس کے لیے ہم کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو، اپنی خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اللہ کے ایک نام مبارک اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آج ہماری غربت کو، ہماری تنگ دستی کو، ہماری آزمائش کو، ہماری رکاوٹ کو، ہماری بندشوں کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے نا، تو اللہ کی بے نیازی۔ آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ جو اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ الصمد کو پڑھے۔ وہ ذات اتنی بے نیاز ہے نا کہ جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ آج ہر کسی کی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بڑی بڑی خواہشیں ہوں۔ آج من پسند نوکری، من پسند شادی، جو بھی حاجت ہے نا، اللہ الصمد کو پڑھتے چلے جاؤ اور دل ہی دل میں مانگتے چلے جاؤ۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے بدھ اللہ الصمد پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کی خوشیاں، خوشحالی آپ کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ غیب سے اتنا عطا فرماتا ہے نا کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ 1 لاکھ مانگنے پہ ماہ رمضان کے مہینے میں 70 لاکھ ملتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ماہ رمضان میں 1 نیکی پہ 70 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب سنتوں کے برابر، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آج اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، آج اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو نا، اپنے گھر سے غربت، تنگ دستی، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، تو اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھو۔ اللہ الصمد کو توجہ اور دھیان کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کے آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور جو آیت مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ اللہ الصمد کے بعد اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے مجرب وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں،
ہمیں ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کی پکڑ میں ہوتے ہیں نا، جب تک آپ جادو جنات کے اثرات میں ہوتے ہیں، جب تک رشتوں کی بندش ہوتی ہے، کاروبار کی بندش ہوتی ہے، کسی بھی طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا، شیطانی اور زمینی اثرات ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآن آیت مبارکہ ہے جس کے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، آپ کے کاروبار کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتوں کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ پر جتنی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا، جتنی بھی تنگ دستیاں ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس سے پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ، پہلا عشرہ، 7واں روزہ، رحمت برکت چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے ہی آج جس انسان کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے نا، وہ سمجھے اللہ نے اسے چن لیا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جنہیں اللہ نوازنا چاہتا ہے، جن کی بندشوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جن کی رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، ہر طرح کے جادو جنات کو ختم کرنا چاہتا ہے نا۔ اگر آپ کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو ایک بار الحمدللہ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم ایک بار ہو گیا، سلام قولا من رب الرحیم 2 بار ہو گیا، سلام قولا من رب الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ آج رمضان کی 7 تاریخ بدھ کے دن جس گھر میں سلام قولا من رب الرحیم آیت مبارکہ صرف 11 بار پڑھ لی جائے گی نا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ کی تقدیر میں لکھی مشکلیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا نصیب ہی ایسا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں پریشانیاں ہیں، آج سلام قولا من رب الرحیم پڑھو، آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں، بندشیں، تقدیر بدل جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم کو 11 بار پڑھ کے آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کے جب آپ نے تمام بندشوں سے، تمام رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے جان چھڑا لی، اب سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں دن رات قرآن مجید پڑھ کے ختم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے نا ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج صرف اور صرف سورہ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہی، اس بات کا اقرار کرتے ہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اللہ کو ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھ کے یاد کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے؟ کون اللہ کے عرش الہی پہ جلالت کو پکار رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھا تجھے یاد کر رہا ہے، تجھے سورہ اخلاص پڑھ کے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے نا اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اس لیے آج سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے کم نہ مانگنا، آج رب کریم سے لاکھوں نہ مانگنا، آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے نا تو اللہ کی ذات دینے کو تیار ہے۔ بار بار بتایا کہ ماہ رمضان میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل جاتا ہے، اس لیے آج جتنا ہو سکے رب کریم سے مانگو، ضد کر کے مانگو۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے مانگتا ہے، ماں اپنا تن من دھن بیچ کے اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور آج جس رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آج جو میں اللہ والوں کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں نا، آج اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا وہ آپ کی اور میری حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ نے سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
2 बार हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 बार हो। इस तरीके से आपने सूरह इखलास को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 41 बार पढ़ना है। और 41 बार पढ़ते हुए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रमजान में 41 हाजतों की नियत करके बैठोगे ना, एक दिन में हर हाजत पूरी हो जाएगी। 41 हाजतें एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएंगी, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। माह रमजान का महीना खुशियां लेके आया है, खुशहाली लेके आया है, कामयाबियां लेकर आया है। सुबह पढ़ोगे इफ्तारी से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। इफ्तारी में पढ़ोगे तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। 41 बार सूरह इखलास पढ़ने के दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा, क्योंकि सूरह इखलास पढ़ते हुए गैबी फरिश्ते हाजिर हो जाएंगे आपकी मदद के लिए। आप जो मांगोगे मिल जाएगा। 41 बार सूरह इखलास पढ़ के वजीफा मुकम्मल। अब आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर उतना ही दुरूद पाक का लाजमी पढ़िए जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अमल मुकम्मल होते ही आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून ना मिले ना, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, अब जिद करके मांगो, अब आंखों में आंसू लिए मांगो, अब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मांगो। इंशाअल्लाह वो रब 70 मौत से ज्यादा प्यार करता है, एक दिन में तकदीर को बदल देगा। आज जो वजीफा मैंने आपको बता दिया है ना, आज खुशकिस्मत है वो बंदा जो ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ेगा। शर्त यह है कि वीडियो मुकम्मल देखो, वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ो। गारंटी मेरी है कि जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से दिल की गहराइयों से एक आजिज़ाना और मुखलिसाना गुजारिश भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुरूद पाक की बाबरकत महफिलों का एक खूबसूरत सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो रोजाना नमाज असर के फौरन बाद बाकायदगी के साथ मुनक्कद की जाती हैं। इस रूहानी महफिल में बुजुर्गों, सालेहीन और नेक दिल अफराद की कसीर तादाद शरीक होती है। और आप जानते हैं ना कि जिन हस्तियों की जबान से निकली हुई दुआ हो वो सीधी अर्श तक पहुंचती है। दुरूद पाक वो मुबारक अमल है जिसके बारे में उलमा कराम फरमाते हैं कि दुरूद के वसीले से मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से कबूलियत के दरवाजे खोल देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम इन खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाए जिनके लिए रोजाना दुरूद पाक की महफिल में खुसूसी दुआएं की जाती हैं, अगर आप भी अपनी किसी परेशानी, बीमारी, रुकावट, कर्ज, बेरोजगारी, औलाद के मसाइल, रिश्तों की बंदिश, कारोबारी मुश्किलात या दिल की किसी भी हाजत के लिए दुआ करवाना चाहते हैं ना, तो आज ही इस नेकी के काम में अपना हिस्सा डालें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है ताकि आपका नाम इस रूहानी सिलसिले का हिस्सा बन सके। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सदका जारिया बन जाए। और कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो वाज़ेह तौर पे जरूर तहरीर करें। हम रोजाना बेशुमार बहनों और भाइयों के कमेंट्स पढ़ते हैं, इनके दुख, इनकी परेशानियां, इनकी उम्मीदें, और फिर दुरूद पाक की इन बाबरकत महफिलों में इन सब के लिए हाथ उठा के दुआएं की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगियों में बेहतरी महसूस की है। बंद दरवाजे खुले, नामुमकिन मुमकिन हुआ और मायूसी उम्मीद में बदल गई। ये सब दुरूद पाक की बरकत और सच्ची नीयत का असर है। यकीन जान लीजिए, अगर आज आप पूरे खुलूस दिल, सच्ची नीयत और कामिल यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपकी हाजात भी पूरी होंगी, आपकी मुश्किलें भी आसान होंगी और आपके लिए खैर और बरकत के रास्ते खुलेंगे। बस शर्त यह है कि दिल में शक ना हो, यकीन कामिल हो और नीयत साफ हो। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी इन दुआओं में शामिल हो जाए जो रोजाना कबूलियत के सफर पर रवाना होती हैं, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और मकसद लिखना हरगिज ना भूलें। हो सकता है कि आपका यही एक कदम आपकी तकदीर बदलने का सबब बन जाए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो खुश आमदीद। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पे मुस्तनद रूहानी वज़ाइफ, बाबरकत अमाल और दिल को सुकून देने वाली दुआएं मिलती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द एक और ताकतवर रूहानी वजीफे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।